ریاستی اداروں پہ حملہ کیا ہے. جب آپ GHQ پہ حملہ کریں گے اور کو کمانڈر کے گھر پہ جائیں گے, قلعہ بالا حصار میں جائیں گے, آپ چکدرہ کے ان کے قلعے پہ حملہ کریں گے, تو پھر آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا. GHQ پر حملہ کریں گے تو آرمی ایکٹ حرکت میں آئے گا. کسی جماعت پر پابندی لگانے کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. تحریک انصاف سے اب کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. PDM آئندہ انتخابات میں انتخابی اتحاد نہیں کرے گی. آئندہ عام انتخابات سے ہی معیشت میں بہتری ہو سکتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بھی لانگ مارچ کے لیے ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. سربراہ PDM مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو. مولانا فضل الرحمان کی سردار ایاز صادق کے گھر آمد. ایاز صادق کے بڑے بھائی محمود صادق کے انتقال پر اظہار تعزیت, فاتح خوانی بھی کی. سابق صدر آصف علی زرداری پنجاب میں سیاسی محاذ پر متحرک ہو گئے. پیپلز پارٹی کی لاہور میں جلسے کے حوالے سے تیاریاں. جلسے کی تیاریوں کے لیے ٹکٹ ہولڈرز کا ہنگامی اجلاس کل طلب. سابق صدر نے پیپلز پارٹی کی شعبہ خواتین کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا. جہانگیر ترین کا نئی سیاسی پارٹی کے قیام کا معاملہ. جہانگیر ترین نے قریبی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس آج دوبارہ بلا لیا. اجلاس میں پارٹی کے نام اور دیگر امور بارے مشاورت کی جائے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت. انسداد دہشت گردی عدالت نے فریقین کے وکلاء کو دلائل کے لیے 9 جون کو طلب کر لیا. اعجاز چودھری کی ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت 10 جون تک ملتوی. لاہور ہائی کورٹ میں ختیجہ شاہ کی رہائی کے لیے درخواست پر سماعت نہ ہو سکی. 2 رکنی بینچ نے سربراہ جسٹس شہباز علی رضوی کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہوئی. ختیجہ شاہ کے شوہر سلمان علی اور جہاں زیب امین نے رہائی کی درخواست دائر کر رکھی ہے. شاہ محمود قریشی کو گرفتار نہ کرنے اور مقدمات کی تفصیلات کا کیس ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت سے مقدمات کی تفصیلات کل طلب کر لی ہیں. جسٹس علی باقر نشبی نے شاہ محمود قریشی کی بیٹی گوہر بانو کی درخواست پر سماعت کی ہے. پرویز الہی کے بیٹے اور 2 بہوؤں کے خلاف منی لانڈرنگ کا کیس. FIA نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. رپورٹ کے مطابق پنجاب اسمبلی کے چپراسی کیسر بھٹی نے کرپشن سے پیسہ کمایا. کرپشن کے تانے بانے راسخ الہی, زارا الہی اور تحریم الہی سے ملتے ہیں. راسخ الہی اور ان کی اہلیہ زارا الہی کے ساتھ 83 ملین اور 50 ملین کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. مونس الہی کی اہلیہ تحریم الہی کے ساتھ 27 ملین کی ناقابل وضاحت ٹرانزیکشن ہوئی. لیگی ارکان قومی و صوبائی اسمبلی پر فنڈز کی بارش کر دی گئی. ذرائع کے مطابق ارکان اسمبلی کو فی کس 10 کروڑ روپے ملیں گے. نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی فی کس 10 کروڑ روپے دینے کی سفارشات کی گئی ہیں. نگران پنجاب حکومت فنڈز دینے کی سفارشات پر حتمی فیصلہ کرے گی. ہائی کورٹ نے کمسن بچوں سے جبری مشقت لینے سے روک دیا. عدالت نے جبری مشقت لینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا. جبری مشقت کروانے والے والدین کے خلاف بھی مقدمہ درج کرنے کی ہدایت. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بچوں سے جبری مشقت لینے والوں کے خلاف کارروائی کرے. پولیس بھی متعلقہ محکموں کے ساتھ تعاون کرے. جسٹس انوار الحق پنو کا حکم. موسم گرما کی تعطیلات. بچے موج مستی کے لیے ہیں تیار. کل سے موسم گرما کی چھٹیوں کا ہوگا آغاز. اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں 6 جون سے 20 اگست تک ہوں گی. محکمہ اسکول ایجوکیشن کی غفلت. اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیاں شروع ہو گئیں مگر بچوں کو بکس نہ مل سکیں. 6ٹھی سے 8ویں جماعت کے طلبہ تاحال مکمل کتابوں سے محروم. 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ کو بھی مکمل کتابیں نہ مل سکیں. گندم اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات. عوام سے دور. نان اور روٹی کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. تندور مالکان بدستور سادہ روٹی 20 اور نان 30 روپے کا فروخت کرنے لگے. ضلع انتظامیہ نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ مسترد کر دیا. DC رافع حیدر کا کہنا ہے کہ تندور مالکان اگر خود ساختہ روٹی اور نان مہنگا کریں گے تو سخت ایکشن ہوگا.
मौसम गर्मा में भी LPG माफिया सरगर्म। LPG की कीमत में कमी के असरात आवाम तक ना पहुँच सके। LPG की सरकारी कीमत 197 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। मुख्तलिफ इलाकों में 230 से 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त जारी है। शहरियों का कहना है कि मुतल्लिका महकमे माफिया को लगाम डालने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। महंगाई कहर बनकर टूट गई। सब्जियों और फलों की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा। अवाम की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। मेथी 240, आलू 100, बैंगन 80 रुपये किलो तक बिकने लगे। फलों में सेब 480, आम 330, आड़ू 300 रुपये किलो तक फरोख्त। केला दर्जा अव्वल 350 और दर्जा दोम 230 रुपये दर्जन तक दस्तयाब। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी बेसूद साबित होने लगे। रेलवे हेडक्वार्टर्स यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन सस्ते आटे के लिए ख्वार हो गए। खवातीन सस्ते आटे के लिए गर्मी और धूप में कतारों में लगने पर मजबूर। बच्चों को घर छोड़कर सस्ता आटा लेने आई हैं, अभी तक नहीं मिला। शदीद गर्मी में घंटों इंतजार करना पड़ता है, खवातीन का शिकवा। अमरीकी डॉलर के रुपए पर वार जारी। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा। एक डॉलर 286 रुपये 19 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 303 रुपये तक फरोख्त। सरकारी अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गए। 8 अरब रुपए का बजट रखने वाला में हॉस्पिटल मसाइल का शिकार। स्टंट्स, अद्वियात और एक्सरे फिल्मों के बाद टेस्टों की भी किट्स खत्म। मरीज निजी लेबॉर्ट्री से महंगे दामों टेस्ट कराने पर मजबूर। ज़रिए अद्वियात की कंट्रोल रेट पर फराहमी के लिए किसान सहूलत सेंटर्स के क़याम का फैसला। सुबह भर में बड़े पैमाने पर सैंपल टेस्टिंग शुरू करने का भी फैसला। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। जाली ज़रिए अद्वियात के खिलाफ जारी क्रैकडाउन किया। कपास की काश्त के अहदाफ का जायजा और महकमा ज़राअत को जाली ज़रिए अद्वियात के खिलाफ मुहिम में फ़ाल किरदार अदा करने की हिदायत की गई है। निगरान पंजाब हुकूमत का 4 माह का बजट पेश करने का फैसला। LDA 4 माह के बजट के मुताबिक मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू करेगा। निगरान पंजाब हुकूमत शहर लाहौर में 8 मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। LDA ने माली साल 2023-24 के निगरान बजट के लिए तजावीज़ दे दी। वासा लाहौर ने अपना 47 साला तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिया। वासा ने तारीख में पहली बार 93 करोड़ रुपए से जायद माहाना रेवेन्यू इकट्ठा कर लिया। वासा लाहौर ने रवां साल मई तक 8 अरब रुपए सालाना रेवेन्यू इकट्ठा किया। CBD वाल्टन और बाब पाकिस्तान से वाल्टन तक फ्लाईओवर के मंसूबे की मंजूरी। CBD पंजाब फेज 2 और 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की भी मंजूरी दे दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 8 अरब 19 करोड़ का PC1 मंजूर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम 1 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। यूनिवर्सिटियों में सिंडिकेट मेंबर्स नामजद करने समेत मुख्तलिफ तैनातियों की मंजूरी। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 3 डीन सिंडिकेट मेंबर्स नामजद हुए। प्रोफेसर इंतसार अहमद, डॉक्टर अफजल, डॉक्टर फलीहा ज़हरा को 3 साल के लिए नामजद किया गया। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने बतौर चांसलर तैनातियों की मंजूरी दी है। LDA में पहली बार अवाम के तमाम मसाइल एक छत तले हल होंगे। LDA में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मॉडल डायरेक्टोरेट तश्कील दे दिए गए। तमाम इंतजामी डायरेक्टोरेट मॉडल डायरेक्टोरेट के ज़ेरे इंतज़ाम काम करेंगे। मॉडल डायरेक्टोरेट्स में मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर और तबादले भी कर दिए गए। LDA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डिप्टी डायरेक्टर दाऊद नज़ीर को SFP सेल 1 विंडो तैनात कर दिया गया है। दाऊद नज़ीर को PF पोर्टल की इजाफी जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर ला सैयद अली रज़ा बुखारी, डायरेक्टर हाउसिंग 7 तैनात कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ला इरम एमन को डिप्टी डायरेक्टर ला सुप्रीम कोर्ट सेक्शन लगा दिया गया। 35 साल बाद DSPs की सुनी गई। 64 DSPs के लिए डबल कैबिन डाले मोटर ट्रांसपोर्ट विंग में पहुंचा दिए गए। गुज़श्ता हफ्ते एडिशनल IGs और RPOs के लिए 28 फॉर्चूनर गाड़ियां खरीदी गईं। गुज़श्ता साल 5 अरब 23 करोड़ से 673 गाड़ियों की खरीदारी का मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में
اوورسیز پاکستانیز اور ایکسپیٹس کی انویسٹمنٹس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے۔ ریئل چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے پولیس نے ایک ایپ بنائی ہے، وہ پنجاب پولیس کی خدمت ایپ ہے جو کہ iOS اور اینڈرائڈ پہ اویلیبل ہے۔ آئی جی پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کی سہولت کے لیے آسان اقدام پنجاب پولیس خدمت ایپ متعارف کروا دی گئی ہے۔ آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی مشکل میں پنجاب پولیس سے فوری مدد حاصل کر سکیں گے۔ درخواست پر لیگل برانچ بھرپور معاونت کرے گی۔ ڈی پی او ذاتی طور پر کیسز سپروائز کریں گے۔ قائم مقام ڈی آئی جی آپریشن صادق علی ڈوگر ایک ماہ کی چھٹی پر بیرون ملک روانہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز کا چارج ایس ایس پی ڈسپلن لاہور عمران کشور کو دے دیا گیا۔ عمران کشور شیخ پورہ اور قصور سمیت متعدد اضلاع میں ڈی پی او رہ چکے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے گمشدہ ذہنی بچہ والدہ سے ملوا دیا۔ مولا ٹاؤن لنک روڈ پر ٹریفک وارڈنز کو دوران پیٹرولنگ بچہ روتا ہوا ملا۔ ٹریفک وارڈنز نے 6 گھنٹے بعد بچے کو والدہ کے حوالے کر دیا۔ پنک گیمز 2023 کے حوالے سے کینیڈ کالج میں تقریب، مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض اور ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کی شرکت۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وہاب ریاض کا کہنا تھا کہ پنک گیمز کا مقصد ویمن امپاورمنٹ ہے۔ ہم نے خواتین کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے ہیں۔ پنک گیمز 7 سے 10 جون تک نشتر اسپورٹس کمپلیکس میں ہوں گی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو اور نجی آرگنائزیشن کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے ایم او یو پر دستخط کیے۔ چیئرپرسن سارہ احمد کہتی ہیں کہ نجی آرگنائزیشن بیورو میں مقیم بچوں کے لیے انٹرنشپ کا اہتمام کرے گی۔ انٹرنشپ مکمل کرنے کے بعد بچوں کو ملازمت فراہم کی جائے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متاثر ممالک میں پاکستان 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ یو این ڈی پی کے مطابق پاکستان میں سالانہ تقریباً 20 ملین ٹن فضلہ جمع ہوتا ہے، جس میں سے 5 سے 10% پلاسٹک کا کچرا شامل ہے۔ وزیر اعظم کا عالمی یوم ماحولیات پر پلاسٹک کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے عالمی اقدامات پر زور۔ شہباز شریف کی استعمال شدہ پلاسٹک کو مرحلہ وار ختم کرنے کے لیے جامع فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ آفس میں پلاسٹک کی اشیاء کے استعمال پر پابندی عائد۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ماحولیات کے عالمی دن پر پلاسٹک کی آلودگی کو شکست دینے کا عہد۔ محسن نقوی کی عوام سے پلاسٹک سے بنی اشیاء کا استعمال ترک کرنے کی اپیل۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیوں کیا؟ تاجروں کا جیل روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج۔ مظاہرین نے ماحولیات کے عالمی دن پر ماحول کو آلودہ کر دیا۔ ایل ڈی اے نے جیل روڈ اور اطراف میں پارکنگ کی جگہ پر تجاوزات، شیڈ اور تھڑے بنانے پر آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران شو رومز، دکانیں اور سٹور سیل کر دیے گئے۔ اور ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر انسداد پلاسٹک کے عنوان سے آگاہی واک کا اہتمام۔ محکمہ ماحولیات اور ڈی سی آفس کی جانب سے ٹاؤن ہال سے ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافع حیدر کہتی ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے تمام اداروں کو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور کاربن بنانے والی فیکٹریز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بھٹوں کو بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔